بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ حج ایک ایسا بابرکت سفر ہے جس کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے گھر کی حاضری کے لیے منتخب کرتا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ اگر آپ یا آپ کے گھر سے کوئی حج 2026 کے لیے جا رہا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے ان ضروری ہدایات کی جو اگر آپ پہلے سے جان لیں تو آپ کا سفر نہ صرف آسان بلکہ پرسکون بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، حج کا سفر عام سفر نہیں ہوتا، یہ ایک روحانی، جسمانی اور انتظامی طور پر بڑا سفر ہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی بڑی پریشانی کا سبب بن سکتی ہیں، اس لیے حکومت اور متعلقہ ادارے جو ہدایات دیتے ہیں ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کے سب سے اہم اثاثے کی، یعنی آپ کی ڈاکومنٹس۔ آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں، آپ نے لازمی طور پر ان میں سے سب سے پہلے اپنے ویزے کی کم از کم 5 فوٹو کاپیز تیار کرنی ہے۔ یعنی حج کا جو ویزا لگا ہے اس کی 5 فوٹو کاپیز آپ نے تیار کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پاسپورٹ کی بھی 5 کاپیز بنوا کر الگ الگ جگہوں پر رکھنی ہے۔ یعنی آپ جو سامان ساتھ لے جا رہے ہیں، ہینڈ کیری میں بھی رکھیں، بیگ میں بھی رکھیں، اور اپنا جو پرسنل بیگ جو آپ نے حرم میں ہر وقت ساتھ رکھنا ہے، حرم شریف میں لے کر جانا ہے، اس میں بھی آپ کے پاسپورٹ کی کاپی ضرور ہو۔ ایئر لائن کی جو ٹکٹ ہے اس کی کاپی بھی آپ نے اپنے ساتھ ضرور رکھنی ہے۔ ایسا اس لیے ضروری ہے کیونکہ حج کے دوران رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی دستاویز گم ہو جائے تو یہی کاپیاں آپ کو بڑی مشکل سے بچا سکتی ہیں۔ آپ نے ان تمام ڈاکومنٹس کی جو تصاویر ہیں وہ اپنے موبائل میں بھی ضرور محفوظ کر لینی ہے، اور اگر ممکن ہو تو اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو بھی ان کی ایک کاپی ضرور سینڈ کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو ویکسینیشن کارڈ ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حاجی کیمپ سے جو ویکسینیشن کارڈ آپ کو دیا جاتا ہے وہ صرف ایک کاغذ نہیں ہے بلکہ ایک ضروری دستاویز ہے۔ اسے ہمیشہ پاسپورٹ کے ساتھ رکھیں، کہیں بھی اس کو الگ نہ کریں۔ بعض اوقات ایئرپورٹ یا سعودی حکام اس کی چیکنگ کرتے ہیں، اور اگر یہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گھر سے روانگی سے قبل آپ نے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار اس چیز کو چیک کرنا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ، ویزا، ایئر ٹکٹ، ویکسینیشن کارڈز اور دیگر اہم دستاویزات آپ کے پاس ضرور ہوں۔ بہت سے لوگ جلدی میں کوئی نہ کوئی چیز بھول جاتے ہیں جو بعد میں بڑی پریشانی بن جاتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ چھوٹی سی چیک لسٹ لکھ لیں، ایک کاپی پر ان تمام چیزوں کی فہرست لکھ لیں جو آپ نے اپنے ساتھ لے کر جانی ہے، اور نکلنے سے پہلے اسے ضرور دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ اپنی حج کی فلائٹ سے کم از کم 4 سے 5 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں، کیونکہ حج کے دنوں میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور امیگریشن میں وقت لگتا ہے۔ اس کے علاوہ سامان کی چیکنگ بھی زیادہ تفصیل سے ہوتی ہے، اور جلد پہنچنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سکون سے تمام مراحل مکمل کر لیتے ہیں اور ذہنی دباؤ سے بچ جاتے ہیں۔ سامان کی حفاظت اور ریپنگ جو ہے وہ آپ نے ضرور کروانی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو گھر سے بھی اسے کروا کے جا سکتے ہیں، یہ آپ کے سامان کو چوری سے بچاتی ہے، اور بیگ بھی خراب ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ گھر پر بڑے بیگ کی ریپنگ نہ کر سکیں تو ایئرپورٹ پر بھی یہ سہولت دستیاب ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے بیگ پر ایک واضح ٹیگ لگانا ہے جس پر آپ کا نام، فون نمبر اور آپ کا گروپ نمبر درج ہو، تاکہ اگر بیگ کہیں رہ جائے تو آسانی سے مل سکے۔ اس کے علاوہ آپ جو میڈیسن اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، کیونکہ ہر کسی کو کسی نہ کسی مسئلے کی صورت میں کوئی نہ کوئی میڈیسن کبھی نہ کبھی استعمال کرنی پڑتی ہے، اور اگر آپ کسی بیماری کی وجہ سے دعائیں استعمال کرتے ہیں تو اپنی تمام ضروری ادویات ہینڈ کیری میں رکھیں، تاکہ بوقت ضرورت یا خدا نہ خواستہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں آپ انہیں استعمال کر سکیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے،
تو اسے چاہیے کہ اپنی انسولین اور شوگر یا بلڈ پریشر کی ادویات جو کہ 2 یا 3 خوراکیں ہوں وہ اپنے ہینڈ کیری میں اپنے ساتھ ضرور رکھے۔ انسولین جو ہے اس کے لیے آپ جو ایئرپورٹ کا عملہ ہے، جو ایئر ہوسٹسز ہیں، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسولین کو وہ اپنے ہوائی جہاز کے فریج میں رکھ سکیں۔ آپ کے پاس ایک آئس بیگ ضرور ہونا چاہیے جس میں آپ اس انسولین کو بوقت ضرورت رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ کچھ ادویات سعودی عرب میں ممنوع ہوتی ہیں۔ آپ اپنے ڈاکٹر کو پہلے سے بتائیں کہ آپ حج پر جا رہے ہیں۔ یہ نوٹس یا ہدایات انہیں دکھائیں جو کہ اسکرین پر ڈسپلے ہو رہی ہیں کہ ان میڈیسن کو سعودی عرب میں لے جانا منع ہے، اور آپ اس نوٹس کو غور سے دیکھ لیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور صرف وہی ادویات ساتھ لے جائیں جو قوانین کے مطابق اجازت یافتہ ہوں۔ ان ادویات کے ساتھ جو آپ ساتھ لے کر جا رہے ہیں ڈاکٹر کا نسخہ یا پرسکرپشن بھی ضرور لکھوا لیں۔ آپ اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ آپ کے سامان میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو قوانین کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پر غیر قانونی ادویات، تیز دھار اشیاء یا کوئی بھی مشکوک چیز۔ یہ سب چیزیں آپ کو ایئرپورٹ پر مشکل میں ڈال سکتی ہیں۔ آپ نے اپنے ہینڈ کیری میں کسی قسم کی کوئی چھری یا نیل کٹر یا اسی طرح کی تیز دھار چیز ہینڈ کیری میں قطعاً نہیں رکھنی۔ نیل کٹر وغیرہ آپ اپنے بیگ میں، جو کہ سامان کی بکنگ کے وقت ایئرپورٹ حکام سیدھا جہاز میں لوڈ کر دیتے ہیں، آپ نے اس میں رکھنا ہے۔ آپ نے اپنے پرسنل بیگ میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں رکھنی۔ اس کے علاوہ سامان کی چیکنگ کے دوران اگر آپ کا بیگ کھولا جائے تو ہمیشہ اپنی ہی موجودگی میں کھلوائیں اور چیکنگ مکمل ہونے کے بعد دوبارہ ریپنگ کروائیں۔ اس سے آپ کا سامان محفوظ رہتا ہے اور کسی بھی غلطی یا نقصان سے بچاؤ ہوتا ہے۔ آپ نے حج کے اس بابرکت سفر میں اپنا بہت خیال رکھنا ہے، اپنی صحت کا بھی بہت خیال رکھنا ہے، پانی زیادہ پینا ہے، ڈی ہائیڈریشن سے بچنا ہے، جوتے آرام دہ پہننے ہیں کیونکہ آپ کو کافی پیدل چلنا ہوتا ہے۔ کم از کم آپ کے پاس 2 جوڑے سلیپرز کے ضرور ہونے چاہیے۔ اپنے گروپ لیڈر کا نمبر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں اور رش میں صبر اور برداشت کا مظاہرہ کریں، کیونکہ حج صرف عبادت نہیں بلکہ صبر، برداشت اور اچھے اخلاق کا بھی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس بابرکت سفر کو آسان فرمائے، آپ کو حج مبرور نصیب فرمائے، آپ کی ہر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کو صحت، سلامتی اور سکون کے ساتھ یہ عظیم فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنا، اپنوں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔